اگر خلوص دیکھنا ہے تو آ ذرا دیکھ کتنی مخلص ہے رسول کی وہ بیٹی، جس کو رسول فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی تجھے میرے بعد ستایا جائے گا، تجھے میرے بعد دکھایا جائے گا۔ بلکہ یہ حدیث جو مشہور ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، پھر ساتھ فرماتے ہیں من اذاہا فقد اذانی، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ تو عزیزان من، یقیناً میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے اپنی دختر نیک اختر کو اپنا جگر کا ٹکڑا یا اپنا ٹکڑا کہہ کر فوراً اس بات کی طرف اشارہ کیوں کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے اسے راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم اس پہلو کو جانتے بھی ہیں اور اس پہلو کی طرف اپنی امت کو متوجہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ میری یہ دختر جب میرا ٹکڑا ہے تو پھر اس کو ستانا تو کسی طرح روا نہیں ہے۔ جو مجھے ستانا ناجائز سمجھتا ہے اسے میری دختر کو ستانا بھی ناجائز سمجھنا چاہیے۔ لیکن آئیے ذرا مجھے اتنا بتائیے، کیا رسول کے اس ارشاد کو سننے والوں نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ کیا رسول اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ جملے فرماتے رہے تھے یا اپنی امت کے سامنے روشن کر کے یہ فرماتے رہے تھے؟ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اے یا رسول اللہ، آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اپنی امت کو یہ بتلائیں کہ اللہ نے مجھے کیسی اہل البیت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے جو اہل البیت سید الانبیاء کو عطا فرمائی اس جیسی اہل البیت کسی اور کو عطا نہ فرمائی۔ لیکن دنیا کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کی اہل البیت کا مقام بلند کیا ہے، اس کی عزت کتنی ہے، اس کا شرف کتنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رسول نہ بتاتے تو از خود لوگ یہ سمجھنے میں کامیاب نہ ہوتے کہ پردوں میں لپٹی ہوئی زہرا کا مقام کیا ہے، گھر کی چار دیواری میں زندگی گزارنے والی رسول کی بیٹی کا مقام کیا ہے۔ یہ رسول اکرم کے ارشادات اور رسول اکرم کے اقدامات ہیں جس سے پتہ چلا ہے کہ رسول کی بیٹی کس شان کی مالک ہے، اور ان پنج تن پاک میں اس کا نام کیوں آیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ ہی ذرا غور کر کے مجھے بتائیے، کیا طہارت میں زہرا اہل البیت کے دیگر افراد کے برابر طہارت کی مالک ہے یا کم تر طہارت کی مالک ہے؟ عصمت کا مقام رسول اکرم کا، مولا علی کا، بی بی طاہرہ کا، حسنین شریفین کا، ہمیں عصمت میں ان سب کو برابر ماننا چاہیے یا برابر نہیں ماننا چاہیے؟ گویا رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں جتنا میں پاک ہوں اتنا میرا علی پاک ہے، جتنا میں پاک ہوں اتنا میری زہرا پاک ہے، جتنا میں پاک ہوں اتنا میرے حسنین طاہر و مطہر ہیں۔ جس طرح میرا کردار پاک ہے ایسے ہی ان کا کردار پاک ہے، اور جیسے میرا ہر قول پاک ہے ایسے ان کا ہر قول پاک ہے، اور جیسے میری ہر فکر پاک ہے ایسے ہی ان کی ہر فکر پاک ہے۔ اور یہی وجہ ہے جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ آؤ ذرا یہاں اس امر کا بھی فیصلہ کر لیں اور غور کریں، اس دکھانے سے مراد، اس اذیت سے مراد فقط جسمانی اذیت ہے یا معنوی اذیت بھی ہے؟ اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا، جسم کو دکھانا یہ زیادہ ظلم ہوتا ہے یا روح کو دکھانا زیادہ ظلم ہوتا ہے؟ اذیت ظاہری، اذیت جسمانی، اذیت معنوی، یہ اپنے مقام پر اپنا اپنا ایک وزن رکھتی ہیں، اور شاید اذیت معنوی اتنی سخت ہوتی ہے کہ جسم کے زخم تو منتمل ہو جاتے ہیں لیکن دل کے زخم کبھی منتمل نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یا رسول اللہ، زہرائے بتول کو جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، کیا یہ فقط
پسلیوں کو ٹوٹنا مراد ہے یا اس کے علاوہ بھی بے عزتی اور بے حرمتی کرنا؟ یہ بھی زہرا کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث ہے۔ ذرا زہرا کے دل کو تو دیکھو، زہرا کے قلب ناظرین کا تو جائزہ لو، کتنی دکھی ہے رسول کی بیٹی، اور کتنا بے عزتی کی گئی ہے زہرا بتول کی، اور کس قدر ان کو دکھایا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بی بی نے فرمایا تھا، اگر میں تمہیں کہوں میرے بابا نے میرے بارے میں حدیث فرمائی تھی اور تم نے سنی ہو، کیا تصدیق کرو گے؟ کہا تھا ہاں ہم تصدیق کرو گے۔ تو اس وقت بی بی نے کہا تھا، کیا تم نے میرے بابا سے میرے بارے میں نہیں سنا تھا؟ جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ تو اقرار ہوا تھا کہ ہاں ہم نے ان کانوں سے سنا ہے کہ رسول اعظم فرما رہے تھے، جس نے زہرا کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ عزادارو اب ذرا غور کیجئے، کیا میرے پاک رسول بی بی طاہرہ کو پہنچنے والے دکھوں سے آشنا تھے یا آشنا نہ تھے؟ آگاہ تھے یا آگاہ نہ تھے؟ اور اگر مانتے ہو کہ ہاں آگاہ تھے تو ذرا بتائیے وہ وقت کتنا رسول پہ مشکل آیا ہوگا جب خود اس دنیا سے انتقال فرمانا چاہتے تھے اور سامنے زہرا بیٹھی ہوئی تھی۔ اب آپ بتائیے اس والد کا جگر کتنا زخمی ہوتا ہے، اس باپ کا دل کتنا زخمی ہوتا ہے جو اپنی زہرا جیسی بیٹی کو دیکھ رہا ہو کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور میری اس بیٹی کے اوپر ظلم کے پہاڑوں نے ٹوٹنا شروع ہو جانا ہے، اور اسے کہنا پڑے گا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیا۔ اگر سفید دنوں پہ یہ مصائب نازل ہوتے تو یہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اب بتا، جو سفیدی سیاہیوں میں بدل دے سفیدی کو مصیبت، وہ رسول کی بیٹی کا کیا حال کرے گی؟ وہ زہرا کے اوپر کیا کیفیت مرتب کرے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ بی بی طاہرہ جوانی میں کمر خمیدہ ہو گئی تھی، جوانی میں کمر خمیدہ ہو گئی تھی، کمر جھکا کے چلتی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی، بلکہ ایک منزل ایسی بھی آ گئی تھی کہ اپنے بستر سے اٹھنے پہ بھی قادر نہ رہی تھی، اپنے بستر سے اٹھنے پہ بھی قادر نہ رہی تھی۔ تو عزاداروں میں تو فقط اتنا کہتا ہوں، روایات یہ کہتی ہیں رسول اکرم کا جب وقت آخر قریب آ رہا تھا تو یہ حضرات اور یہ ہستیاں رسول اکرم کے پاس تشریف لائیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے رسول اکرم نے حسب معمول ایک چادر میں علی کو بھی لے لیا، زہرا کو بھی لے لیا، حسنین شریفین کو بھی لے لیا، پھر ایک عجیب اقدام کیا، اور وہ یہ تھے تو مریض بیمار، لیکن ایک ہاتھ زہرا کا پکڑا، دوسرا ہاتھ علی کا پکڑا، اور زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا یا علی میری زہرا، یا علی میری زہرا کا خیال رکھنا۔ پھر خود بھی رونے لگے، علی بھی رونے لگے، زہرا بھی رونے لگ گئی۔ حسنین کیسے خاموش رہے ہوگے؟ عزادارو یا تو وہ منظر تھا کہ ایک چادر کے نیچے 5 تن باغ تھے اور جبریل آ کے سلام پیش کر رہا تھا اور آیت تطہیر کا تحفہ پیش کر رہا تھا، اور یا پھر یہ منظر تھا کہ چادر کے اندر یہی 5 تن باغ تھے اور زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر رسول رونے لگ گئے تھے۔
معلوم ہوا یاد آتا ہوگا اذیتوں کا وہ سارا سلسلہ جو زہرا نے نبھانا تھا۔ آؤ مل کر بی بی کو سلام پیش کرے، اے رسول کی بیٹی، اے کائنات کی سردار بی بی، اے سید نساء العالمین، ہم تیرے ممنون احسان ہیں، ہم تیرے ممنون احسان ہیں کہ تو نے صدموں پہ صدمے سہے لیکن دین حق کی حفاظت فرمائی، تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھائیں لیکن حق کی آواز کو ہم تک پہنچایا، اور انشاءاللہ یہ حق زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ کائنات کے جتنے بھی دشمن اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ خود تو ختم ہو جائیں گے لیکن حق کا علم کبھی سرنگون نہ ہوگا۔ او عزاداران بی بی طاہرہ، دامن حق سے متمسک رہیے اور اس کے سائے تلے اپنی زندگی کو گزاریے، اور پھر احسان مانیے اس کائنات کی سردار بی بی کا کہ جس نے سارے ظلم سہ کر ہم تک یہ حق پہنچانے کی کوشش کامیاب فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے سچے غلاموں میں سے ہونے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب۔